السلام علیکم خدا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ خدا صاحب، آج انتخابی جو اپیلیں ہیں وہ 10 جنوری کی تاریخ ہے اور آج اپیلوں پر فیصلے ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ابھی بھی خبریں چل رہی ہیں، چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ الیکشن ملتوی ہونے جا رہا ہے، کیا لگتا ہے؟ دیکھیں یہ سارا پروسیس، یہ پوری موبلائزیشن، الیکشن ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہو رہا ہے، اور جو بھی صورتحال بنے اس میں الیکشن ہو رہا ہے۔ نہیں تو ملتوی کون کروانا چاہتا ہے؟ ملتوی وہ قوتیں کروانا چاہتی ہیں جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے میٹنگز کر رہے ہیں اور حلقے میں جانے سے ڈر رہے ہیں۔ کون آپ کے سامنے ہیں، کون بتائیے؟ آپ خود دکھا رہے ہیں تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا خدا صاحب، اگر ہم بات کریں لاہور کے حلقوں کی تو لاہور کے حلقے میں لطیف کھوسہ صاحب بھی شامل ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی آ گئی ہیں این اے 122 سے، اسی طرح لیکن صنم جاوید کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں، تو لاہور کس کا ہوگا، کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں لاہور عمران خان کا ہے، اور آپ جا کے سروے کر لیں، آپ انڈیپینڈنٹ سروے کروا لیں، یہ عمران خان ہی کا ووٹ جو ہے وہ اس وقت سب جگہ موجود ہے، اور انشاءاللہ عمران خان ہی آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ اب بالا تر ہو گئے ہیں سمبل سے، اور وہ ووٹ جا کے دیں گے عمران خان کو۔ یعنی سمبل سے بلے سے بالا تر ہو گیا؟ بالا تر ہو گئے ہیں، اب یہ سمبل کی بات نہیں ہے، اب یہ سمبولک رہ گئی ہے بات۔ لوگ اپنے دل سے محبت کرتے ہیں عمران خان سے، اور وہ عمران خان کو جس کا پتہ لگے گا کہ وہ عمران خان کا امیدوار ہے اس کو ووٹ دیں گے۔ نہیں تو چاہے کسی کا انتخابی نشان کچھ ہو، کسی کا کچھ ہو، کچھ بھی ہو دیکھیں، اتنا یقین ہے؟ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے کہ ایک، یا 70 کی دہائی نہیں ہے کہ ایک ہی اخبار چھپتا ہے یا پی ٹی وی چلتا ہے۔ آج آپ کی اس کیمرے کی آنکھ کی وساطت سے لوگوں کو آپ کیا مطلب نون لیگ والے عمران خان کی تصویر لگوائیں گے پوسٹر کے اوپر، پیپلز پارٹی والے عمران خان کی پوسٹر پہ تصویر لگوائیں گے، یا صرف لگوائیں گے وہ جو پی ٹی آئی کے ہوں گے؟ تو انشاءاللہ یہ چیزیں اب بے معنی ہیں، میں ان کو سمجھتا ہوں۔ یا آپ کہتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ بلے کا نشان واپس کرتی ہے یا نہیں کرتی، جو مرضی ہو، اس میں کوئی وہ نہیں ہے؟ جی ایسے ہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا حق ہے، ان کو بلے کا نشان ملنا چاہیے۔ اچھا یہ بھی بات بتائیے گا کہ جو اس وقت سینیریو چل رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے؟ دیکھیں ابھی تک تو جو ماحول نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے، چھینا جھپٹی، دھونس مار، اغوا کر لینا، جھوٹے پرچے، میں آپ کے سامنے اگزامپل موجود ہوں، بلکہ میں پھر دوبارہ وہ گوش گزار کروں گا جو میرے میزبان تھے کہ میری گھڑی واپس کر دیں اور میرے پورٹیبل جو چارجر ہے واپس کر دیں۔ تو آپ کے سامنے ابھی تک الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ہمیں کوئی ایسی وائبرنٹ چیز نظر نہیں آ رہی ہے جس میں کہ انہوں نے یہ پولیس والوں کو ڈسمس یا ان کو ٹرانسفر یا ان کو سسپینڈ کروایا ہو جو ان معاملات میں انوالوڈ ہیں۔ خدا صاحب دیکھیں، اگر آپ دیکھیں یہ تو وہ بات کر رہے ہیں، یعنی آپ کو اگر مطلوبہ نتائج نہیں ملتے تو آپ کہیں گے کہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہے، مطلوبہ نتائج مل گئے تو پھر صاف اور مطلوبہ شفاف۔ نتائج والے ہم نہیں ہیں، وہ اور ہیں جو اس کو ڈیلے کرنے کی باتیں کون کرتے ہیں، سب جانتے ہیں، کون بتائیے؟ جو لندن سے آئے ہیں، اچھا، جو لندن کی یاترا سے آئے ہیں، وہ تو سارے کیسز میں بری ہو چکے ہیں، اے اور 10,000 نہلی ختم وہ ہو ساتھ چکی ہے۔ الحمدللہ بھی کہتے ہیں، صحیح وہ ہے ساتھ نا؟ الحمدللہ بھی بری کہتے ہوئے نا، ہیں۔ بائی چانس دیکھیں بری ہوئے۔ یہ تو جو فوجداری قانون ہے، موم کی ناک ہے، اس کو جس طرح مرضی موڑ دیں، یہی عدالتیں ان کو پہلے نکالتی ہیں، یہی عدالتیں ان کو نائل عدالتوں نے کرتی ہیں۔ غلط نکالا نا ان کو۔ نہیں میں اگر آپ عدالتیں کر رہی ہیں۔ میں غلط یا صحیح نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ قانون اور انصاف کے مطابق باتیں ہونی چاہیے، آئین کے مطابق باتیں ہونی چاہیے، اور جو نظریہ ضرورت ہے اس کو اس ملک میں ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، 2017 سے جس طرح سے نواز شریف کو نکالا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہے؟ میں اس پہ کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا، وہ بھی عدالتیں تھیں جنہوں نے فیصلہ کیا، اور اب بھی عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے۔ ہم ایز جورسٹ، ایز اسٹوڈنٹ آف لا، ہم ان پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں، بہرطور وہ فیصلہ ہے، اس کو ماننا ہی ماننا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، عمران خان نے جو تحریر لکھی اس کے بہت چرچے ہیں آج کل، تو کیسے انہوں نے تحریر لکھ دی، کس کو ڈکٹیٹ کروائی، کیا آپ کے پاس خبر ہے اس کی؟ دیکھیں میرے پاس تو اس کے بارے میں بس یہی خبر ہے جو آپ بتا رہے ہیں، بہرطور اس سے پہلے بھی جتنے لیڈر پابند سلاسل ہوئے ہیں انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، سوائے ایک پارٹی کے، انہوں نے اس پہ کبھی نہیں لکھا، نون نے کبھی کوئی ایسی نہ کتاب لکھی، ان کے ساتھ ظلم تھوڑا کیا، ان کو کال کوٹ بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دی گئی، انہوں نے کتاب لکھی، اسی طرح باقی سب لیڈرز، اور اگر عمران خان بھی لکھ رہے ہیں، دنیا کے سارے لیڈرز آپ اکراس دا گلوب چلے جائیں، ان سب نے اپنے اپنے دور میں اپنی
قوم کے لیے، بلکہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ جو وہاں سے ویژن دیتے ہیں، وہ ویژن آپ کو اس کے اندر تاریخ بھی نظر آتی ہے، آنے والا مستقبل بھی نظر آتا ہے. تو یہ تحریر، یہ عبارت جو ان سے منسوب کی جا رہی ہے، یہ بہتر تو وہی یا گوہر صاحب اس کے بارے میں بتائیں گے. بہر طور اس کے اندر ہمیں سبسٹنس نظر آتا ہے. سینٹ میں ایک قرارداد منظور کی گئی کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے، تو اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر جمہوری ایک قرارداد تھی. اس کے پیچھے جو بھی تھے ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے. اچھا، تو اب میں واپس آتا ہوں پہلے سوال پر. آپ نے کہا کہ لاہور عمران خان کا ہے. کون سے کینڈیڈیٹ ہیں جو نون لیگ کو لاہور میں ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تو نون لیگ کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے کہ کس کو فائنل کیا جائے. لائنیں لگی ہیں. مجھے پتا ہے وہ لائنیں لگی ہوئی ڈرائنگ روم کے باہر. اب دیکھیں حلقوں میں تو نہیں، نا، جائیں نا، حلقوں میں نہیں. حلقوں میں ٹکٹیں لے کر آئیں گے نا. وہ چلیں، دو دن کے بعد آپ کو دیکھیے. آپ بھی یہاں، میں بھی یہاں، ہم دیکھ لیں گے. تو اب جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کی کمپین کون لیڈ کرے گا، کس طرح سے؟ کیونکہ خان صاحب تو جیل میں ہے، تو کون پھر کس طرح سے کمپین چلے گی؟ یہ پاکستان کی تاریخ کا میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ الیکشن ہے جو ووٹر لڑے گا. انہوں نے پی ٹی آئی کی خود ہی منادی کی ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کا خود ہی ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دی ہے. جس طریقے سے ان کے ورکرز کو، ان کے کینڈیڈیٹس کو جس طریقے سے وہاں سے اٹھایا گیا، وہاں سے پکڑا گیا، وہاں سے چھینا جھپٹی ہوئی، سب نے دیکھا کہ وہاں کیا ہوتا رہا ہے. اس کے باوجود ریکارڈ نامینیشن جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے آئے ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ ہر 10-15 دن بعد انٹرنیٹ کو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے رات کو؟ وہ ایک مچھلی ہے جس کو تار کھانے کی عادت ہے. جب اس کو کمانڈ دیتے ہیں تو وہ کہتی ہے جی میں نے تار کھانی ہے، اس کو اور بھوک نہیں لگتی. تو غالباً کیا ہے، کیا ایشو کیا ہے؟ ایک شرارتی مچھلی ہے جس کو وہ نتائج جو اس کے فیوریبل وہ نظر نہیں آتے جب، تو وہ مچھلی کو کہتے ہیں کہ کویک 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 کر کے اس کو کھا جاؤ. نہیں، کیوں؟ مطلب یہ مچھلی سے بتائیں تو صحیح. پورے ملک کی عوام پریشان ہے کہ یہ ہر 10 دن بعد انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا بند ہو جاتا ہے. یہ مچھلی سے پوچھیں یا مچھلی کے مالک سے پوچھیں. کون ہے وہ مالک؟ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بتائیں نا ذرا. میرے بتانے کی کیا، عوام مجھ سے زیادہ باشعور ہیں، وہ آپ کا اشارہ سمجھ گئے. صحیح ہے. اچھا کھوسا صاحب، آخری بات صرف یہ بتائیے گا کہ تقریباً 95% پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ دوبارہ میدان میں آ گئے ہیں، ان کے نامینیشن ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. تو پھر آپ کا جو ویو تھا کہ کاغذات چھینے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، وہ تو سارا بیانی غلط ثابت. دیکھیں، بیانیہ غلط نہیں ہے، یہ سب آپ نے بھی دیکھا، یہ ہوا. یہ تو ٹریبونل نے آ کے ریسکیو کیا، کیونکہ حق اور قانون کے خلاف تو نہیں. اور ہم اپنی عدلیہ سے یہی امید کرتے تھے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ جمہور کے ساتھ کھڑی ہوگی، آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی، قانون کے ساتھ کھڑی ہوگی. اینڈ انہوں نے وہی کیا ہے جو قانون کہتا تھا. اس میں یہ ہمارا جو موقف تھا وہ موقف سب کے سامنے، آپ کے میڈیا کی آنکھ نے دکھایا، لوگوں کو اٹھایا. میں آپ کے سامنے مثال موجود ہوں. میری مسز کو اٹھا کے لے گئے، میرے بھائی کو فائر مارے، میرے والد کے گھر پہ فائرنگ کیا، ان کو لفٹ میں بند کیا گیا ڈرانے کے لیے. پوری کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ عدلیہ موجود ہے یہاں پر، آئین موجود ہے، اور یہ جو ایکسپٹ ہوئے ہیں پیپرز، یہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں. صحیح ہے. یہ لطیف کھوسا صاحب اب این 122 سے، کیونکہ خان صاحب کے تو کاغذات مسترد ہو گئے، تو پھر لطیف کھوسا صاحب ہوں گے میدان میں؟ جی، پارٹی جو ہے اگر کہے گی تو انشاءاللہ ہمارے کاغذ وہاں سے جمع ہیں، ہم وہاں سے لڑیں گے. ہم تو جب ایک ڈسپلن میں ایک پارٹی میں ہیں تو ہم پارٹی کے ہی 122 انشاءاللہ. وہاں پر خواجہ سعد رفیق ہے جو آج تک الیکشن نہیں ہارے. کوئی بات نہیں. تھینک یو ویری مچ.